ہے۔ اب قربانی کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ قربانی کرنا کب سے شروع ہوا ہے؟ کسی حلال جانور کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا اس وقت سے ہی شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ انہیں صحیح صحیح ذرا بتلا دیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ دو بھائی تھے آدم علیہ السلام کے، دو بیٹے، دونوں بھائی، ان میں سے ایک نے قربانی کی تو اللہ نے قبول کر لی، دوسرے نے قربانی کی تو اللہ نے قبول نہیں کی۔ اچھا، پہلے زمانے میں قربانی قبول کیسے ہوتی تھی؟ قرآن میں لکھا بقربان تأکلہ النار، لوگ قربانیاں کرتے تھے نا، رکھ دیتے تھے کسی کھلی جگہ، قربانی کر کے کھلی جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی اس کی قربانی قبول تصور کی جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ تصور ہوتی اس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ اچھا، ان میں سے ایک نے مینڈا یا کوئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور دوسرے نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں کوئی اور چیز دی، کوئی اور لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی تو دوسرے کے دل میں حسد آ گیا، ان کا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک یاد رکھیں، جب کوئی حاسد آپ سے حسد کرنے لگے نا تو اپنے معاملات کس کے سپرد کر دینے؟ اللہ کے سپرد کر دینے۔ کیوں بلا؟ جب آپ کوئی کام کریں گے نا اچھائی کا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کی حمایت کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے نیوٹرل ہو جائیں گے، نہ آپ کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی آپ کی مخالفت، لیکن کچھ لوگ خدا واسطے کا بیر رکھتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے خود کام نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے خود اس درجے کا کیا چھوٹا سا بھی کام نہیں ہوتا۔ اب بجائے اس کے اگر کسی کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے تو آپ اس سے اچھا کام کریں نا، آپ اس سے اچھا کام کریں۔ آپ ہیں مثلا میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، اب اس سے کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بڑا نیکی کا کام کروں گا، میں اس سے بڑا نیکی کا کام کروں گا، تاکہ جیسے اللہ نے اس کو عزت دی ہے اللہ مجھے بھی عزت دے دے، میرا نام بھی ہو جائے۔ لیکن بجائے ایسے ہونے کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ مخالفت شروع کر دیں گے، نکتے نکالنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، کوئی بندہ بھی کوئی کام 100% مکمل نہیں کر سکتا، اور دوسری بات اگر وہ اچھا بھی کام کر رہا تو جنہوں نکتے نکالنے ہوتے ہیں ہر وقت نکتے نکال لیں گے، اور یہ شیطان کی ساری کیا ہوتی ہے؟ کارستانی ہوتی ہے۔ قرآن میں کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، شیطان جو اپنے دوست ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ مثلا آپ میں سے کسی نے نیکی کا کام، مثلا آپ نے کیا کر دیا؟ لوگوں کو ہر مہینے راشن دینا شروع کر دیا، لوگوں کا ہر مہینے راشن۔ اب چونکہ اللہ آپ کو قبول کریں گے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، کچھ لوگوں سے تعریفیں برداشت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں سے تعریفیں وغیرہ برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب وہ کیا کریں گے کہ بھائی تعریف تو ہماری کوئی کرتا نہیں تو اس کی تعریف کیوں ہو؟ وہ نکتے نکالنا شروع ہو جاؤ، یار یہ راشن دے رہا ہے نا لیکن تمہیں نہیں پتا، یہ کیوں پتا ایسا کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں جو کیا کہتے ہیں پاپولر ترین پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں جی، اس کے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں۔ اچھا، یہ بات ختم۔ دوسرا پروپیگنڈا کیا ہوگا؟ دیکھو نا جی لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، خود بھی بیچ میں سے کھاتا ہے، ویسے تھوڑا ہی دیتا ہے۔ یہ حسد ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حاسد سازشی ہو جاتا ہے، حاسد کڑتا رہتا ہے۔ یہ تھوڑی بڑی سزا ہے کہ کڑتا رہتا ہے، کام کوئی اور کرتا ہے کڑتا رہتا ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے
قربانی کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کی۔ دوسرا اتنی حسد میں آ گیا، اس نے کیا کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ نیک لوگوں کی قربانیاں قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اچھا کہا پتہ کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی بھی کوشش کرے گا نا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اچھا تو یہ واقعہ خیر لکھا ہوا ہے کہ اس بھائی نے کیا کیا، جو قابیل تھا اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان سب کا عذاب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جہاں اس قاتل کو عذاب ملے گا ساتھ اس کو بھی عذاب ملتا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جو نیکی کرتا ہے نا دنیا میں، اس کے جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے، مثلا کسی نے کوٹا شہر میں سب سے پہلے پانی پینے کی بنیاد رکھی، اب لوگوں نے اس کو دیکھ کر کیا کیا، کنواں بنائے یا بورنگ کروائیں یا پانی کا بندوبست کیا، تو جتنے ان لوگوں کو نیکیاں ملیں گی اس ابتدا کرنے والے کو بھی اتنی نیکیاں ملتی جائیں گی۔ کوٹا شہر میں جس نے سب سے پہلے مسجد بنائی تھی، اللہ عالم کون تھے، لیکن یقیناً کوئی بندہ ہوگا جس نے سب سے پہلے مسجد بنائی ہوگی۔ اب کوٹا کی جتنی مسجدیں ہیں ان سب کا ثواب جہاں ان کو ملتا رہے گا وہاں انہیں بھی ملتا رہے گا جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے اس مسجد کی کیا رکھی ہے؟ بنیاد رکھی ہے، ساری نیکیوں کا ثواب ساتھ انہیں بھی ملتا رہے گا۔ عزیر بجلی ہے ہاں، اور پھر اوپر سے وہ واپٹا بند کر دو باقی چلتا رہے، پتہ نا وہ کیسا کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی نا، کوٹا میں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جتنی مساجد میں نماز ہوتی ہیں، جو کچھ بھی اعمال ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تو چونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا، دنیا میں قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کے عذاب میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے قربانی کی، تو قربانی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے انسان بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے سب سے پہلے قربانی کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے سارے قربانی کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں مینڈا بھیج دیا، لیکن یہ قیامت تک سنت جاری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔